حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز سمندروں کے جن، وہ جن جس نے آپ کو اڑنے والے گھوڑے پکڑ کر دیے تھے، سے پوچھا کہ اے سمندروں کے جن، کیا تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا، اے حضرت، ہاں میں نے دیکھی ہے۔ دریائے مغرب کے ایک جزیرے میں ایک ایسا عظیم شہر ہے جس کے چاروں طرف 300 فٹ اونچی پتھر کی دیوار ہے۔ اس دیوار کے اندر 12 برج بنے ہوئے ہیں اور ہر برج پر ایک جھنڈا نصب کیا ہوا ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ایک عالی شان مکان ہے۔ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس مکان میں ایک بلند مینار ہے جس پر 2 پتھر کے شیر اور سونے سے بنا ہوا ایسا عقاب ہے جس کا دھڑ انسانوں جیسا ہے۔ اس قسم کے اور بھی مختلف صورتوں والے مجسمے وہاں لگائے گئے ہیں۔ میں نے اس اونچی عمارت میں جا کر دیکھا کہ 4000 کمروں کے سامنے خوبصورت خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر ایک نہایت حسین و جمیل عورت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باقی خواتین بھی اپنے اپنے کمروں میں داخل ہو گئیں۔ اس وقت میں نے جا کر ایک خاتون جو کہ غالباً کنیز تھی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے اور چاند جیسی حسین خاتون کون ہے اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے، اور وہ جھنڈے برجوں پر کس لیے لگائے گئے ہیں، وہ 2 شیر اور عقاب مینار پر کیوں نصب ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ کنیز مجھ سے بولی کہ تم کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ سوائے اس ملک کے دوسرا کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے اور ہمارے بادشاہ کا نام عنکبوت ہے، اور جو حسین و جمیل خاتون آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی تھی، اور یہ جادو کے مختلف مجسمے اس لیے بنائے ہیں کہ جب کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہ آواز دیں گے، اس طرح ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن چڑھائی کر رہا ہے۔ تب مکمل تیاری کر کے اس دشمن کو ختم کر دیا جائے گا، اور وہ انسان نما عقاب ہماری پوجا کے وقت بانگ دیتا ہے تو ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہماری عبادت کا ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارا بادشاہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر 2 اشخاص میں کوئی تنازع ہو جائے تو بادشاہ وقت دونوں کو ان 2 شیروں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ قصوروار شخص کو یہ دونوں شیر چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں کا کوئی باشندہ بھی غلط کام نہیں کرتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ یہی سارا ماجرا ہے۔ بس سمندروں کے جن سے شہر سیدون کے بارے میں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ہمراہ چلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام قسم کے لشکر آپ کے تخت پر آ موجود ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دو۔ حکم پاتے ہی ہوا نے تخت سلیمان کو شہر سیدون میں پہنچا دیا۔ جب سیدون شہر میں نصب شدہ جادوئی مجسموں نے دور سے ایک وسیع و عریض تخت اڑ کر آتے ہوئے دیکھا تو اپنے اپنے برجوں پر سے پکار کر کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ شہر سیدون پر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تب تمام اہل شہر اور لشکر ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر شہر سے نکلے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اڑتے ہوئے تخت پر بیٹھا چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی اور بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ بادشاہ اور اس کا لشکر ہوا پر اڑتا ہوا چلا آئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بزرگ ہے۔ بس وہ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اوپر حضرت سلیمان نے اپنے جنوں کے ایک دستے سے فرمایا کہ جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن ان کافروں سے لڑنے لگے، لیکن وہ کافر جنوں پر غالب آ گئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک اور جماعت کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ وہ کافر اس جماعت پر بھی غالب آ گئے۔ اب مقابلہ سخت ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آدمیوں سے فرمایا کہ تم جا کر ان کافروں سے لڑو۔ ان کافروں کا کانا بادشاہ عنکبوت بھی نکل کر حضرت سلیمان سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے ایک مٹھی خاک اس کافر بادشاہ کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔
اس کے اپنے ہی شیر نے اس ناپاک کے سر کو کاٹ کھایا اور ٹڈی آ کر اس کی آنکھیں کھا گئی۔ اسی طرح وہ منکر خدا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے انسانی لشکر نے ان کافروں پر زوردار حملہ کر کے انہیں شکست دی اور پھر تمام کافروں کو مار کر دریا میں بہا دیا۔ بادشاہ عنکبوت کی حسین و جمیل بیٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور شہر سیدون کو ویران کر کے چلے آئے۔ آتے وقت راستے میں آپ بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن میرے باپ سے میری ملاقات کرواؤ۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو تو مار ڈالا گیا ہے، اسے تم کیسے دیکھو گی؟ مگر اس لڑکی کے اصرار پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اسے دکھایا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی زیادہ روئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بہت دلجوئی کی۔ ایک دن ابلیس نے آدمی کی صورت میں اس لڑکی سے جا کر کہا کہ تو بادشاہ زادی ہے، کیوں اپنے باپ کی تصویر بنا کر نہیں پوچھتی تاکہ تیرے باپ کی روح تجھ سے خوش رہے جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار یہ بات حضرت سلیمان سے مت کہنا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تو اگر مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی اور میں آپ کی زوجیت بھی قبول کر لوں گی، لیکن اس شرط پر کہ آپ اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کی تصویر بنا کر اپنے سامنے رکھوں، اس طرح میرے باپ کی روح خوش ہوگی اور میں بھی اپنا غم بھول جاؤں گی۔ اس زمانے میں تصویر بنانا شروع میں ممنوع نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تصویر بنانے کی اجازت دے دی۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اپنے نکاح میں لائے۔ پھر وہ چھپ کر اپنے باپ کی تصویر کو پوچھتی تھی۔ آپ کی اس بیوی نے عید قربان پر کہا کہ ٹڈی کی قربانی کرنا ثواب کا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہٰذا اسے ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تم خدا کی راہ میں اونٹ کی قربانی کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی۔ دراصل ٹڈی نے اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھیں، وہی بغض اور باپ کے انتقام کا جذبہ اس کے دل میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی، چنانچہ آپ نے ٹڈی کی قربانی کی اجازت دے دی۔ تب اس نے ایک ٹڈی منگوا کر اسے انتقاماً ذبح کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے 2 گناہ کیے تھے۔ پہلا یہ کہ چھپ کر اپنے باپ کی تصویر کو 40 دن تک پوچھتی رہی، دوسرا یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ناراض ہوئے اور 40 دن کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نیک مرد کے گھر پر عورت اپنے شوہر سے چھپ کر یا اعلانیہ گناہ کا کام کرے تو عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔